الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون صدق الله العظيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں. تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ جوتش ہو نہ دیوانے ہو. بھلا کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم شاعر ہو، کہ جس کے بارے میں ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا حادثہ ان کو پکڑ لے. اے نبی جی کہہ دو کہ تم انتظار کرتے رہو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. بھلا کیا ان کی عقلیں ان کو آمادہ کرتی ہیں ایسی سب باتیں کہنے پر، یا یہ لوگ ہیں ہی بڑے سرکش؟ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کلام کو خود بنا لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. اگر ایسی بات ہے کہ محمد نے یہ کلام خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات بھی اور ایک کلام بھی لے کر آئیں، لیکن وہ ہرگز نہیں لے آ سکیں گے. کیا یہ لوگ خود بخود بغیر کسی چیز کے بنائے گئے ہیں، یا یہ لوگ خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے. کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان لوگوں کے پاس ہیں، یا یہ لوگ داروغہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی مخصوص سیڑھی ہے کہ جس میں چڑھ کر یہ لوگ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہوں؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو جو ان میں سے یہ سب باتیں سنتا ہے وہ کھلی ہوئی نشانی اور دلیل لے کر آئے. کیا بیٹیاں اللہ کے لیے اور تمہارے لیے بیٹے حصے میں آتے ہیں؟ کیا تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو کہ
تاوان کے بوجھ کی وجہ سے یہ لوگ دبے جا رہے ہوں، آپ جب ان سے اجرت مانگتے نہیں ہو تو پھر یہ لوگ کیوں آپ کی بات نہیں مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے سال تفسیر کا سلسلہ تراویح بعد رہا، اس سال سے ظہر بعد تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اسی مسجد کے اندر 30واں پارہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا، اسی مسجد کے اندر 29واں پارہ بھی مکمل ہوا، اور اسی مسجد کے اندر 28واں پارہ بھی مکمل ہوا، اور 27واں بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ 3-4 سال سے یہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو قبول کرے اور عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک اس کو پہنچا دے۔ دیکھو، کوئی مجلس میرے عزیزو قرآن کی تفسیر کی مجلس سے بہتر نہیں ہوتی۔ جو بھی لوگ قرآن کی تفسیر سننے کے لیے گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی خاص رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکینت ایسے لوگوں پر نازل کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی مجلس ایسی مجلس سے بہتر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو ہم سے کہیں بہتر ہیں۔ اپنے خاص مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہما شما کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے بہتر فضیلت کیا ہو سکتی؟ آج جو آیت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ یہ سورہ طور کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، تم اپنا کام کرتے جاؤ، بھرتی تو آتی رہے گی، لوگ بہت سے ایسے ہوں گے جو کام سے روکیں گے، لیکن تمہیں دین کا کام کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ حضور کاہن ہے۔ کاہن کہتے ہیں جوتش کو، کہ یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ آدمی تو جوتش ہے۔ جوتش کون ہوتا ہے؟ جناتوں سے خدمت لینے والا، ہاتھوں کی لکیر کو پڑھنے والا، ستاروں کے جو پوزیشن ہے ان پر غور کرنے والا، اور غور کر کے یہ بات بتانے والا کہ تمہارے ساتھ پچھلے زمانے میں یہ کام ہوا۔ حالانکہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن وہ یہ پوشیدہ باتیں بتاتا ہے۔ جوتش وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ باتیں بتاتا ہے، کبھی مستقبل کی بات اور فیوچر کی بات بتائے گا کہ فیوچر میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہاری زندگی میں یہ کام ہونے والا ہے۔ یا کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، وہ چیز ملتی نہیں ہے تو وہ چیز وہ تلاش کر کے بتائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے جوتش۔ یہ آدمی جنات سے خدمت لیتا ہے، یا یہ سائل وغیرہ کی جو ہاتھوں کی لکیر ہے ان سے استدلال کرتا ہے۔ یہ کوئی حقیقی علم غیب اس کے پاس نہیں ہوتا، یہ دھوکہ ایک قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی دراصل وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم دھوکہ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی کے اندر یہ قرآن لوگوں کے سامنے پھیلایا اور پوری زندگی ان کے سامنے ظاہر کی۔ ایک بھی لمحہ اور ایک بھی وقت ایسا نہیں تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کاہنوں جیسا کیا ہو۔ تو پھر اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد اور دعوت و تبلیغ کے وقت حضور پر یہ سب الزام لگانا، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اور کاہنوں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو مسند احمد کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی جوتش اور کاہن کے پاس جائے اور وہ جوتش کی بات سچ جان کر سچ مان لے تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یعنی جو آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے، جوتش کے پاس جاتا ہے، خواہ جو بھی حاجت ہو، اور اس کی بات مان لیتا ہے انہیں، تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پوشیدہ علم جو ہے وہ فقط اللہ کو معلوم ہے، نبی کو بھی نہیں معلوم۔ قرآن میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ،
لا یعلمها الا ہو، کہ غیب اور پوشیدہ باتوں کی کنجیاں فقط اللہ کے پاس ہیں۔ اس چیز میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں کیا۔ تو جو آدمی جوتش کو یہ سمجھ لے کہ اس کو پوشیدہ باتوں کا علم حاصل ہے، وہ اللہ کے اندر اس کو شریک کر رہا ہے یا نہیں، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی آدمی جوتش کے پاس جائے اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی تصدیق نہ کرے نہ اس کی تکذیب کرے، فقط امتحان لے اس کا، تو امتحان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے جواز کی صراحت لکھی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں، کہ ایک آدمی تھا ابن سیاد، اس کے بارے میں بہت سے صحابہ یہ کہتے تھے کہ یہ دجال ہے، کیونکہ وہ پوشیدہ باتیں بتا دیا کرتا تھا، کوئی بھی پوشیدہ بات ہوتی ابن سیاد وہ بات بتا دیا کرتا تھا، تو بہت سے صحابہ کو یہ شک ہوا کہ یہ دجال ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کیا تھا کیا نہیں، ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ علم نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابن سیاد کے بارے میں علم ہوا نا، تو حضور حضرت عمر کے ساتھ اور ایک جماعت کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے۔ جب اس کے پاس گئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ابن سیاد اپنے بہت سے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور کھیل کود میں مشغول ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضور نے ذرا اپنا ہاتھ مارا اس کو، تو پھر اس کو احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے، تو پھر جب اس نے اپنا سر اس طرح پھیرا تو دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ابن سیاد کو کہا، اے ابن سیاد، کیا تو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم امی لوگوں کے رسول ہو، یعنی کھلی ہوئی بات کرتا نہیں ہے، عرب لوگوں کے تم رسول ہو، باقی سب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہود ہے نصارہ ہے، تم ان کے رسول نہیں ہو۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ پھر وہ حضور سے سوال کرتا ہے، کیا تو اے محمد گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا ہو گئے کہ یہ میرے سامنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹک دیا اور کہا، میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور جو اس کے حقیقی رسول ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں، تو ڈپلیکیٹ ہے، تجھ پر میرا ایمان نہیں۔ پھر حضور نے اس کو پوچھا، کیا دیکھتا ہے تو؟ ماذا ترى؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو پوشیدہ چیزیں جان لیتا ہے، انہیں پوشیدہ چیزیں بتاتا ہے، تو ایسا تو کیا دیکھتا ہے تو؟ تو اس ابن سیاد نے کہا، دیکھو میرے پاس سچی باتیں بھی آتی ہیں، جھوٹی باتیں بھی آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ فرما کر کہا کہ معاملہ اس پر خلط ملط ہو گیا ہے، خود اس کو معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کی جانب سے، کبھی سچی باتیں کہتا ہے، کبھی جھوٹی باتیں کہتا ہے۔ پھر حضور نے اس ابن سیاد سے امتحاناً پوچھا، دراصل میری بات کا مقصد یہی ہے کہ پوچھا، اے ابن سیاد، میں ایک خبر تیرے لیے لے کر آیا ہوں اور میں نے اس کو اپنے ذہن میں پوشیدہ رکھا ہے، کیا تو وہ خبر مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ خبر کیا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، کیا وہ دکھ ہے؟ وہ دکھ ہے، دکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا، دفع ہو جائے یہاں سے، تیری قدرت اس سے آگے کبھی بری نہیں سکے گی، کر کے حضور وہاں سے چلتے ہو گئے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن میں لفظ دخان کو چھپا رہے تھے۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، سورہ دخان ہے نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ تو حضور اپنے ذہن میں دخان چھپا رہے تھے، وہ ابن سیاد آدھے لفظ تک پہنچ گیا اور کہہ رہا تھا دکھ دکھ۔ تو حضور نے کہا، اللہ تیری وسعت کو یہاں تک ہی رکھے، اس سے آگے کبھی نہ بڑھائے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، حضور یہ تو پوشیدہ چیزیں بتا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں تلوار کے ذریعے سے اس کے سر کو اس کے بدن سے الگ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر اگر یہ واقعتاً دجال ہے تو تیری تلوار نکالنے کی وجہ سے یہ کوئی مرنے والا ہے نہیں، تو اس پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکے گا، لہٰذا اگر یہ دجال ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، تو تیرا یہ کام بے فائدہ ہے۔ اگر یہ دجال نہیں ہے، ہم کو نہیں معلوم،
تو پھر اس کو قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو دیکھو یہاں پر دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحاناً ابن سیاد سے سوال کیا یا نہیں؟ تو اسی طرح اگر کاہن یا جوتش کے پاس کوئی آدمی امتحان لے تو اس میں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ کفر کا فتویٰ اس وقت لگتا ہے جب آدمی بات کی تصدیق کرے۔ خیر یہ آدمی نالائق قسم کا ہوتا ہے، جناتوں سے خدمت لیتا ہے۔ ہاں بہت سے عامل لوگ ہوتے ہیں ایسے جو جناتوں سے خدمت لیتے ہیں۔ تو دیکھو اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، تفصیلی مسئلہ، کہ اگر کوئی آدمی جناتوں سے خدمت لے اور وہ شریعت کا حکم پورا کرنا چاہتا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ کسی جنات کو مسلوب الاختیار نہ بنائے، یعنی اس کا اختیار وہ نہ چھینے، اس کو مجبور نہ کرے۔ بہت سے لوگ آیتیں پڑھ کر اور نشانات وغیرہ کے ذریعے سے جناتوں کو مجبور کرتے ہیں، تو اس طرح وہ نہ کرے، جنات اپنی آزادی کے اندر باقی رہے اور اس سے وہ کچھ کام لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو ابن تیمیہ نے تو بہت سی روایتیں ایسی ذکر کی ہے جو اس کے جواز پر ثابت ہوتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ حضرت عمر سے کچھ دور ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کون سی حالت میں ہے صحابی رسول کو وہ بات معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے ایک جنات سے خدمت لی تھی کہ تم ذرا مجھے بتاؤ کہ عمر کون سی حالت میں ہے۔ تو وہ جنات گیا تھا حضرت عمر کے پاس اور اس نے پورا حال حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بیان کیا کہ حضرت عمر چادر کو ازار بنائے ہوئے ہیں اور صدقات کے اونٹوں پر داغ لگا رہے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر صحابی رسول نے جنات سے خدمت لی یا نہیں لی؟ اسی طرح مشہور محدث فقیہ سب کو معلوم ہے محمد ابن عبداللہ شبلی، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ہی جناتوں کے ذریعے سے پہنچی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی جناتوں سے خدمت لے اور اس کے ذریعے سے شریعت کا حکم پورا کرنا چاہتا ہو اور جنات کا اختیار وہ چھینے نہیں، اس کو مجبور نہ کرے، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی جنات کا اختیار ہی مسلوب کر لے، اس کو مجبور کرے، تو پھر یہ جوتش کا کام ہے، یہ کام ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اس طرح قابو کر لیتے تھے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہاں پر دراصل حضور سے اسی بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ دیکھو آپ جوتش نہیں ہو، نہ آپ دیوانے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہو، آپ شعر شاعری بھی نہیں کرتے۔ علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعر شاعری کرتے ہیں، اور جس طرح دیگر شعر شاعری کرنے والے لوگ جب مر جاتے تو مٹی کے ساتھ ان کی شعر شاعری بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح محمد کا یہ جو کلام ہے یہ ایک شعر شاعری والا کلام ہے۔ محمد جب انتقال کر جائے گا تب اس کا یہ کلام بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تو ابھی بھی باقی ہے، 1400 سال ہو گئے اور یہ کلام ابھی بھی باقی ہے، تو پھر یہ شعر شاعری ہوا کس طرح؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ محمد نے کبھی بھی اپنی زندگی میں شعر شاعری کی ہے؟ 40 سال تک تو وہ تمہارے اندر رہا، وہ تم نے اس کا بچپنا دیکھا، اس کی جوانی دیکھی، ایک مرتبہ بھی کبھی اس نے شعر شاعری کی؟ تو جب وہ شعر شاعری کرتا نہیں ہے تو قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد ان پر شاعر ہونے کا الزام لگا دینا یہ کہاں سے صحیح ہوا؟ یہ کہاں سے انصاف کی بات ہوئی؟ اے نبی جی آپ کہہ دو کہ اچھا تم بہت زیادہ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ موت مجھے آپ پکڑے گی اور موت کی وجہ سے میرا پورا دین ختم ہو جائے گا، تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ کلام خود بخود بنا لیا، حالانکہ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا کلام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر چیلنج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن کے اندر یہ بات کہی کہ دیکھو اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو اس جیسا قرآن لے کرو۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو پھر اس جیسا قرآن لے کر آؤ. لیکن آج تک کوئی مائع کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس جیسا قرآن لے کر آیا ہو. کوئی نہیں. چلو قرآن نے کہا کہ قرآن تو چلا لمبا ہے، بڑا ہے، 10 صورتیں قرآن جیسی لے کر آؤ. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی 10 صورتیں، چھوٹی 10 صورتیں ہیں نا، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، کہ لوگ رمضان کے مہینے کے اندر علم تراہی کی تلاش میں رہتے ہیں. سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کتنی مختصر صورتیں ہیں، اس جیسی 10 صورتیں کوئی لے کر آئے. لیکن 1400 سال ہو گئے کوئی مائع کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس طرح صورتیں لے کر آ سکے. قرآن نے پھر کہا کہ چلو 10 صورتیں شاید تمہارے لیے زیادہ ہوں، تو پھر ایک صورت جیسی کوئی صورت لے کر آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ کوثر جیسی کوئی صورت لے کر آؤ. اگر تمہیں یہ لگتا ہے محمد نے یہ کلام بنایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ انسان تھے نا. تو اگر انسان اس طرح کلام بناتا ہے تو تم بھی تو بنا سکتے ہو. لیکن کیوں ایسا کہ محمد کے ساتھ لڑنے جھگڑنے پر تیار، قتل و قتال کرنے پر تیار، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے پر اور اپنی اولاد کو یتیم کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک قلم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ایک صورت لے کر آؤ سورہ کوثر جیسی، لیکن 1400 سال ہو گئے کوئی ایک صورت بھی لے کر نہیں آیا. پھر یہاں اس صورت کے اندر تو ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، چلو بھائی ایک صورت ایک آیت لے کر بتاؤ، قرآن جیسی ایک آیت میرے سامنے لے کر آؤ. لیکن آج تک کوئی ایک آیت بھی قرآن جیسی پیش نہ کر سکا، تو پھر یہ دعویٰ کہاں پر زیب دیتا ہے کہ محمد نے یہ خود کلام بنائے. زمانہ جاہلیت کے اندر 7 ارب کے قصیدے جو فصاحت اور بلاغت کے اندر ممتاز سمجھے جاتے تھے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے جاتے تھے. لٹریچر، کلام، پروورڈز، اس طرح 7 کعبے پر لٹکائے جاتے تھے. جب قرآن نازل ہوا نے سب کا مزہ پھیکا پڑ گیا، سب نے وہ قصیدے اتار دیے. امرؤ القیس ایک آدمی تھا جس کا قصیدہ کعبے پر لٹکایا جاتا تھا. اس کی لینگویج اتنی زیادہ مضبوط تھی، اس کا لٹریچر اتنا زیادہ طاقتور تھا، اس کی شعر شاعری اعلیٰ درجے کی تھی. تو کعبے پر اعزاز کے لیے اس کا خط اس طرح لٹکایا گیا تھا، آویزاں تھا. امرؤ القیس کی بہن کو لوگوں نے کہا کہ اب دیکھو قرآن اتر گیا ہے، تو تیرے بھائی کے قصیدے کو اتار دے، پھینک دے اس کو. تو اس نے منع کر دیا. لیکن جب سورہ ہود کی آیت نمبر 44 اس کے سامنے پڑھا گیا نے اس آیت کو، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر ابداع پایا جا رہا ہے. 20 سے زائد خوبیاں اس ایک آیت کے اندر موجود ہیں. آدمی بیان کرتا رہے کبھی بیان کر نہیں سکتا اس کی حقیقی خوبیوں کو. میں نے خود اس آیت کے بارے میں درس دیا ہے اپنے بچوں کو، تو 1-2 گھنٹے نکل جاتے ہیں اور آدمی اس کی خوبیاں سمجھاتا رہتا ہے. لیکن ابھی میں یہاں پر خوبیاں بیان کرنے جاؤں گا وقت نکل جائے گا. 20 سے زائد خوبیاں ہیں اس ایک آیت کے اندر. امرؤ القیس کی بہن نے جب وہ قصیدہ دیکھا، قرآن کی ایک آیت، فوراً اس نے اپنے بھائی کے قصیدے کو اتارا، اس کو پارا کر دی کہ یہ کہاں وہ کہاں، یہ کعبہ پر لٹکایا نہیں گیا اور یہ میرا بھائی کا شعر کعبہ پر لٹک رہا ہے، یہ مناسب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ولید ابن مغیرہ حضور کو گالیاں دیتا تھا اور حضور کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یعنی وہی مشرکانہ طرز. لیکن یہ خود قرآن کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ ولید ابن مغیرہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے واللہ ان لقولہ الذی یقول لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وانہ لمثمر اعلاہ مغدق اسفلہ وانہ لیعلو وما یعلی. اللہ کی قسم، یہ محمد جو کلام کرتا ہے نا، اس میں سراپا شادابی ہے،
تر و تازگی ہے، مٹھاس ہے، اس کی شاخیں بوجھ والی، بار آور، اور اس کی جڑیں آبدار ہیں، یعنی شاخوں کے اندر بہت زیادہ بوجھ ہے اور اس کی جڑوں کے اندر بہت زیادہ پانی ہے۔ یہ کلام ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن خود قرآن کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے جو ہم بھی کبھی نہیں کہتے، یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل نہیں۔ ایک اور دشمن تفسیر بغوی کے اندر ہے، عتبہ ابن ربیعہ۔ مشرکین نے اس کو بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کر کہ ذرا محمد کو سمجھاؤ اور ان کو کہو کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں، اپنے دین سے باز آ جائیں۔ اگر وہ اپنے دین سے باز آ جاتا ہے تو ہم اس کو عورتیں دیں گے، ہم اس کو مال دیں گے، اس کو بادشاہی دیں گے، جو وہ چاہے گا وہ ہم دیں گے۔ تو اس طرح بات اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی عتبہ نے۔ جب عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ قرآن کی آیت ہی پڑھ کر سنا دی۔ جب قرآن کی یہ آیت عتبہ نے سنی نا تو ایک آیت سنا اور اس پر اتنا زیادہ گہرا اثر ہوا کہ گھر چلا گیا۔ قافلے کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن قافلے کے بجائے گھر چلا گیا۔ گھر چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے ہیں بھائی تو محمد کو گمراہ کرنے کے لیے گیا تھا، محمد کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے گیا تھا، لیکن تو ڈائریکٹ گھر چلا گیا۔ عتبہ نے کہا اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں محمد جو کلام کرتا ہے وہ شعر شاعری نہیں ہے، نہ یہ جوتش کا اثر ہے، نہ یہ جادو ہے۔ مجھے معلوم ہے جادو، میں نے دیکھا ہے، میں نے جوتشوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے شاعروں کو بھی دیکھا ہے۔ محمد ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک آیت مجھے سنائے، اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو ان کو ایک ایسے کرکے کے بارے میں ڈراؤ جو کرکا عاد اور سمود پر آیا تھا۔ جب محمد نے یہ آیت سنی نا تو مجھے ایسا خوف محسوس ہوا کہ میں نے محمد کا منہ پکڑ لیا اور میں نے کہا اے محمد آگے مت پڑھنا، میں تجھے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے صلہ رحمی کا واسطہ دیتا ہوں، آگے مت پڑھنا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اور آگے پڑھے گا اللہ کا عذاب ابھی نازل ہو جائے گا۔ کیونکہ اے محمد ہم نے تجھے کبھی بھی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا نہیں ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا تو ضرور ہم پر عذاب آئے گا۔ یہ دشمن قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے تھے۔ تو جب دشمن کو اتنا زیادہ یقین تو ہمیں کیوں اتنا زیادہ یقین نہیں ہوتا قرآن پر؟ قرآن کی باتوں پر کیوں ہمیں یقین نہیں؟ قرآن نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں ہم کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ان لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان کا بنایا ہوا کلام ہے محمد کا، تو ایک کلام لے کر آؤ اس کے جیسا۔ تم لا نہیں سکتے، معلوم ہوا کہ یہ خالق کا کلام، مخلوق کا کلام نہیں۔ دیکھو تمہارا وجود دیکھو، کیا تم خود بخود بن گئے یا تم اپنے آپ کو بنانے والے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے تم کو بنایا، کیسا زبردست بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں بنا سکتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے تو ایک آدمی کو اپنا پیغام کیوں نہیں سنا سکتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نبی کیوں بن گئے؟ مکہ کے اندر بہت سارے سردار قسم کے لوگ ہیں اور بہت سارے امیر قسم کے لوگ ہیں جو نبی بننے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، تو محمد کو کیوں نبی بنایا گیا؟ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو خزانے اللہ کے تمہارے پاس ہیں یا میرے پاس ہیں؟ کیا تم کو میرے خزانوں پر نگران بنایا گیا؟ یہ چیز الیکشن سے نہیں سلیکشن سے حاصل ہوتی۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الیکٹ نہیں کیا، سلیکٹ کیا۔ ہم نے ان کو نبی بنانا چاہا، ہماری مرضی،
لہٰذا کسی اور زیادہ امیر شخص کو، امیر زادے کو ہم نے نبی نہیں بنایا، محمد کو نبی ہم نے بنایا، تو اس پر تم ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے، رب کے خزانے میرے پاس ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ دیکھو بہت سی غیب کی باتیں لوگ اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جو نامناسب ہے۔ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے محمد اللہ کے رسول نہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے چند اور خدا بنا لیے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ غیب کی باتیں اللہ کہتا ہے کیا تمہارے پاس سیری ہے جس پر چڑھ کر تم یہ سب باتیں سن لیتے ہو؟ کیا غیب کا علم تمہیں حاصل ہے؟ تو یہ باتیں تم کس طرح حوالے بغیر کرتے ہو؟ یہ بات مناسب نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس طرح غیب کی باتیں سن لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک روشن دلیل دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن دلیل کے طور پر پیش کیا نہیں، حضور نے جس طرح یہ کلام دلیل کے طور پر پیش کیا وہ بھی کوئی دلیل دے، لیکن دلیل نہیں ہے تو دعویٰ کس طرح قبول کیا جائے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا تو بیٹیاں تمہارے گھر پہ پیدا ہوتی ہیں تب تو تمہارا منہ اتر جاتا ہے، تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوب کرتے ہو تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کا مزہ لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسی باتیں کہتے ہیں۔ اگر کہنا ہی تھا تم کو واہی باتیں تو کرتے ہی ہو، تباہی باتیں تو کرتے ہی ہو، اگر تم کو کوئی بات کہنی ہی تھی تو تم یہ کہتے نا کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ کہتے ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اچھا بیٹیاں تمہارے گھر پر پیدا ہوتی ہے تو تمہارا منہ اتر جاتا ہے، تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف، کہاں کا انصاف؟ حالانکہ شریعت کے اندر بیٹا بیٹی دونوں اللہ کی نعمت ہے، دونوں اللہ کی رحمت ہے، بیٹے اللہ کی نعمت تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ بس اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے میرے عزیزوں، آپ سے اگر ایک بات میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ بس اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، بہنوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، زندہ ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، اس لیے بہت سارے فضائل بیٹیوں کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹوں کی کچھ فضیلت نہیں ہے، بیٹوں کی بھی فضیلت ہے، دونوں کی فضیلت ہے۔ بیٹیوں کی زیادہ فضیلتیں ہیں کیونکہ لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹی کے پیدا ہو جانے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ کہاں سے نحوس ہے؟ حالانکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جس شخص کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان 3 بیٹیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کرتا ہے، ان 3 بیٹیوں کا نکاح اچھے جگہ پر کراتا ہے، ان 3 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کو اپنے لیے ذلیل نہیں سمجھتا، عزت کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے، عزت کا ایک وسیلہ سمجھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بہنوں کی عزت کرتا ہے، بھائی بہنوں کو ان کے حقوق دلواتا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، ان کی شادی اچھی جگہ کراتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں تو؟ حضور نے فرمایا 2 بیٹیوں والے شخص پر بھی 2 بہنوں والے شخص پر بھی یہی حکم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہم ایک کے بارے میں پوچھتے نا تو حضور اس کا بھی جواب ہم کو دے دیتے، یعنی بہنوں اور بیٹیوں کی بڑی فضیلت ہے، ان کے ذریعے سے رزق کے دروازے وسیع ہوتے اور آدمی اگر صحیح طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول دے رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھائی اپنی بہن کو نہ ستائے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہ ستائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑا زور ڈالا ہے کیونکہ اس زمانے میں اس پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت تھی، ورنہ بیٹے بھی جو ہیں نا وہ بھی فضیلت والے ہیں، آدمی بیٹوں کو بھی خوب نعمت سمجھے، بس ایک چیز پر آدمی غور کرے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ نیک اولاد ہے جو پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گی، تمہاری قبر کے پاس آ کر تمہارے لیے قرآن پڑھے گی، تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ یہی چیز ایسی ہے جس پر توجہ اور غور ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ بے شک بڑے گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، ریاہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، مولا جتنی بھی نافرمانیاں ہم نے کی ہم ان سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ مولا یہ رحمت کا عشرہ ہے، بے شمار بندوں پر تو اپنی رحمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اے اللہ رحمت کے ذریعے سے تو ہم کو بھی ڈھانپ لے۔ مولا کریم جو لوگ قرآن سیکھنے سکھانے کے اندر مشغول رہتے ہیں تو ان پر سکینت نازل فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ بڑی اونچی مجلس ہے، اے اللہ اونچے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ مولا جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں تمام کو معاف فرما دے، جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما دے، جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں پر مولا کریم ہمیں کامیاب فرما۔ مولا جتنے اعمال ہم سے ہوتے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کے دروس کے اندر بیٹھنے کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ کسی بھی عمل کو رد مت کرنا۔ اے اللہ اگر تو رد کر دے گا تو ہمارا یہ سب کام کرنا بے فائدہ اے اللہ بغیر کسی منفعت کے ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں خوب معاف کر کے ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ عزت سے ہمیں سرفراز فرما، ذلتی سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، طاقت سے ہمیں نواز، قوت سے ہمیں نواز، تندرستی سے ہمیں نواز، بیماری کمزوری زور سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلے مت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے اے اللہ سکھ کا سوال کرتے ہیں، دکھ سے اے اللہ تیری پوری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ جو بھی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو اس کے فیصلے فرما۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم اس مجلس کے اندر، ان لوگ کا بیٹھنا ہوا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ ان کی جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں اے اللہ سب کو پورا اور قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔